أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اب اس کا ترجمہ جانتے ہیں کہ وا اور کالا کہا الذین جو لا یعلمون نہیں جانتے، لولا کیوں نہیں، یکلمونا کلام کرتا ہم سے اللہ او تاتینا یا نہیں آتی ہمارے پاس آیا کوئی نشانی، کذالک اس طرح، قال کہا الذین جو من قبلہم ان سے پہلے، مثلا جیسی، قولہم بات ان کی، تشابہت ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، قد بینا ہم نے واضح کر دی، آیات نشانیاں، لقومی قوم کے لیے، یوقنون یقین رکھنے والوں کے لیے۔ اور جاہل بولے کہ اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی ملے، ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی کہی تھی، ان کی سی بات، اور ان کے دل ایک سے ہیں، بے شک ہم نے نشانیاں کھول دیں یقین والوں کے لیے۔ تفسیر ابن کثیر میں مفسر فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صرف تکبر اور عناد کی بنیاد پر ایسی چیزیں طلب کی، اور اس طرح سے یہ مطالبہ بھی انہی مشرکین کا تھا۔ ان سے پہلے اہل کتاب نے ایسی فضول سوالات کیے گئے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ بہت بڑا سوال کیا تھا کہ ان سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو آمنے سامنے دکھا، اور ایک اور جگہ فرمان ہے کہ جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنے رب کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں، اور پھر فرمایا کہ ان کے اور ان کے دل یکساں اور مشابہ ہو گئے، یعنی ان مشرکین کے دل کفار جیسے ہو گئے، جیسا کہ ایک اور جگہ فرمایا کہ لوگوں نے اپنے انبیاء کو جادوگر اور دیوانہ کہا تھا، انہوں نے بھی ان لوگوں کی موافقت کی، اور فرمایا کہ ہم یقین والوں کے لیے اپنی آیات بیان کر دی ہیں، اور یہ نشانیاں ہیں، اور جس سے رسول کی تصدیق عیاں ہے، کسی اور چیز کی طلب کی حاجت باقی نہیں رہی، یہی نشانیاں ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ ہاں، جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے انہیں کسی آیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صراط الجنان میں ہے کہ ان کا دل کا مشابہت ہونا جو ہے وہ خطرناک ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ کافروں کے ساتھ ظاہری مشابہت اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور دل مشابہ ہو جائے تو معاملہ اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تدبر القرآن میں مفسر فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایمان لانا چاہتے نا تو ان کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی، کافی تھی یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان 40 سال تک مشرکین کے درمیان وہ گزارے تھے ان کے، اور ان کی جو زندگی مبارک گزری تھی وہ ان کے سامنے عیاں تھی، کہ اور انہیں پتہ تھا کہ ان کا کوئی استاد نہیں ہے، کسی سے انہوں نے کسب فیض نہیں کیا، لیکن جو سوال کیا جاتا ہے سیر حاصل جواب دیتے ہیں، اور حکیمانہ جواب دیتے ہیں۔ تو یہ جو حکیمانہ کلام تھا، یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، یہ نہیں سوچا انہوں نے،
اور یہی سوچتے تو ایمان لے آتے۔ اور پھر قرآن کریم جو ایک عظیم معجزہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اس کی مثال کوئی 10 صورتیں ہی لے آؤ لیکن نہ لا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج فرمایا کہ پورے قرآن کی مثال لاؤ، پھر فرمایا کہ 10 صورتوں کی لاؤ، پھر فرمایا کہ ایک صورت کی مثال لاؤ، پھر فرمایا کہ ایک آیت کی مثال لے آؤ، لیکن یہ لوگ نہیں لا سکے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ صحیح فرمایا ہے کہ ہم نے یقین رکھنے والی قوم کے لیے واضح نشانی بیان کر دی ہے، اگر وہ اس کے باوجود ایمان نہیں لے کر آتے تو یہ ان کی جہالت ہے۔ قرآن کریم خود ایک بہت بڑی نشانی ہے جس میں پہلی قوموں کے واقعات ہیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں ہیں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے باوجود ایمان نہ لائیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ ایمان لانا مقصود ہی نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو الجھانا اور وقت کا ضیاع مقصود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کے بے جا مطالبات کر کے رکاوٹ ڈالنا ہی ان کا مقصود ہے، لہٰذا یہ ایمان نہیں لائیں گے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، انہیں کسی قسم کی کوئی آیت، کوئی نشانی نظر نہیں آئے گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی کیفیات سے بچائے، ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔